بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ بچوں؟ ہم نے گرامر سے اس دن اپنا آغاز کیا تھا اپنے لیکچر کا۔ آج ہم 10th کلاس کا پہلا درسی کتاب کا سبق جو ہے مرزا محمد سعید، وہ ہم پڑھیں گے۔ مرزا محمد سعید، اس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی کا مختصر سا تعارف آپ کو بتاتی ہوں کہ شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ 22 مئی 1906 کو مولوی بشیر الدین احمد کے ہاں پیدا ہوئے۔ یہ مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ 1925 میں FSc کرنے کے بعد انگریزی ادبیات میں انہوں نے آنرز کیا، فارسی ادب میں MA کی ڈگری بھی لی۔ گنجینہ گوہر اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ان کی اور بھی بہت سی تصانیف، جن میں اجڑا دیار، دہلی کی بپتا اور دہقاں کے کھیت شامل ہیں، زبان و بیان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کی تحریروں میں شگفتگی کا عنصر نمایاں ہے۔ 1963 میں مجموعی خدمات کے صلے میں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی انہیں نوازا گیا۔ 27 مئی 1967 میں انہوں نے کراچی میں وفات پائی۔ بچوں، یہ تھا مصنف شاہد احمد دہلوی کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں اس کی صنف کے متعلق پڑھیں گے کہ یہ سبق جو ہے آپ کا، یہ صنف کے اعتبار سے جو ہے کیا ہے، مضمون ہے، خاکہ نگاری ہے، ناول ہے، افسانہ ہے۔ تو یہ بچوں خاکہ ہے۔ خاکہ کہتے ہیں کسی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں کو اس طرح سے واضح کرنا کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ اس شخص کے سوانے بھی نہ ہوں۔ سوانے کا مطلب ہوتا ہے بیٹا وہ طویل اور جو ہے طویل تحریر جو ایک شخص کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے تمام حالات و واقعات جو ہیں وہ اس میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کا جو سبق ہے یہ خاکہ ہے۔ خاکے سے مراد اتنا مختصر سا تعارف ہوتا ہے جس میں اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کی تمام حالات تو بیان نہیں کیے جاتے، لیکن ایک مختصر سا جائزہ ان کی شخصیت کا جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اسی جائزے کو جو ہے وہ خاکے کا نام دیا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے بچوں مرزا محمد سعید کا خلاصہ، کہ مرزا محمد سعید جو تھے وہ کس قسم کے شخص تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزاری ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا محمد سعید کی خاموش وفات کا ہمیں تیسرے دن اخبار سے علم ہوا۔ یعنی یہ خبر جو ہے یہ کسی کو ویسے جو ہے ان کے دوستوں کو پتہ نہیں چل سکی، بلکہ اخبار کے ذریعے جب انہوں نے یہ خبر پڑھی تو وہ سب جو تھے وہ حیران رہ گئے کہ مرزا محمد سعید کی وفات کو آج تیسرا دن ہے۔ ان کی موت کی خبر ان کے سینکڑوں دوستوں کو نہ ہو سکی۔ مرزا صاحب ہر کام نہایت خاموشی سے اور اپنی دلی تسکین کے لیے کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے ناول لکھوانے کے لیے انہیں بھاری رقوم کی پیشکش کی، مگر انہوں نے ایک لفظ نہ لکھ کے دیا۔ یعنی مرزا صاحب جو تھے وہ شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا جانا زیادہ پسند نہیں تھا ان کو۔ وہ اپنا کام خاموشی سے کرتے تھے، فرمائش پر بھی کسی کے لیے کام نہیں کرتے تھے، کسی کو خوش کرنے یا اپنی تعریف یا انعام کے لالچ کے لیے یا پیسوں کے لالچ کے لیے نہیں لکھتے تھے، بلکہ اپنی دلی تسکین کی خاطر وہ لکھتے تھے۔ مرزا صاحب اپنے دونوں ناول یاسمین اور خواب ہستی بغیر کسی قیمت کے چھپوانے کے لیے دے دیے۔ آپ کی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت بھی بغیر کسی معاوضے کے چھپی، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں یہ کتاب بھی جو ہے وہ ضرور شامل کی جائے گی۔ یعنی ان کی یہ کتاب مذہب اور باطنیت
بہت اہم ہے اور بہت اس کو شہرت حاصل ہوئی، ایک شہرائے آفاق کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرزا صاحب دلی کے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے بھی مرزا صاحب کی رشتہ داری تھی۔ آپ نے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں علی گڑھ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ آپ نے علامہ اقبال سے بھی اکتساب فیض کیا۔ پطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج آپ کے شاگرد تھے۔ ایک دن ڈاکٹر تاثیر کے گھر ایک ادبی حلقے میں فیض احمد فیض نے مرزا کی کسی بات پر انہیں ٹوک دیا۔ مرزا صاحب نے ایسی علمی بحث کی کہ فیض بھی دم بخود رہ گئے، یعنی وہ بھی پریشان ہو گئے، حیران رہ گئے اور مرزا صاحب کی علمی لیاقت کے قائل ہو گئے۔ پطرس بخاری جو تھے وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہوئے، تو انہوں نے مرزا صاحب کو ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر کرنے پر راضی کر لیا۔ کسی معاملے میں جب غلط فہمی پر مرزا صاحب نے پطرس بخاری سے فرمایا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، تو پطرس نے اس پر ان سے معذرت کی اور معافی طلب کی اور مرزا صاحب سے کانٹریکٹ پر دستخط کروائے۔ بچوں، اس زمانے میں ہر ماہ جو تھا وہ ایک ادبی جلسہ منعقد ہوتا تھا، جس میں مختلف ادیب اور شاعر حضرات جو تھے وہ شرکت کرتے تھے اور اپنا اپنا مضمون جو تھے وہ پڑھ کر سناتے تھے۔ مرزا صاحب بھی ان میں شریک ہوتے، تاہم اکثر خاموش ہی رہتے۔ ایک دفعہ جب دوران گفتگو فیض احمد فیض کہنے لگے کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، تو یہ سن کر مرزا صاحب سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ جلال میں آ گئے۔ بڑی مشکل سے ان کا غصہ جو تھا وہ ختم ہوا۔ مرزا صاحب جو تھے ان کو مطالعے کا بھی بہت شوق تھا اور وہ کہتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، ان کے بھی 1-2 ناول شائع ہو چکے ہیں۔ مرزا صاحب قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، کوئی بھی کام دولت اور شہرت کے لیے نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت ہی اصول پسند شخص تھے اور اپنی پینشن کا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے صوبائی مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ مرزا صاحب اجلی رنگت، کشادہ پیشانی اور بڑی بڑی روشن آنکھوں کے مالک تھے۔ بڑے خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں ان کے ہاتھوں میں راشہ آ گیا۔ لکھنے میں انہیں مشکل ہوتی تھی۔ ایسی جامع العلوم ہستی کے انتقال کا ہم جتنا بھی افسوس کریں کم ہوگا، کیونکہ اس طرح کے انسان جو ہیں وہ بار بار جنم نہیں لیتے۔ موت برحق ہے، مگر مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جی بچوں، آج کا سبق ہم نے پڑھا جو کہ ہے مرزا محمد سعید۔ لکھا ہے یہ شاہد احمد دہلوی نے اور ماخذ ہے اس کا گنجینہ گوہر۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک خاکہ ہے۔ سب سے پہلے بچوں ہم نے خاکے کی تعریف پڑھی تھی کہ خاکہ کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کا مختصر تعارف، اس کی پیدائش سے وفات تک کا مختصر سا جائزہ جو ہے وہ اس کا خاکہ کہلاتا ہے، جبکہ یہی تعارف اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کو جو ہے ہم نے طوالت کے ساتھ لکھا ہو یا پوری تفصیل کے ساتھ ایک کتاب کی شکل اس کو دی ہو تو یہ اس کے سوانے کہلائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے مرزا محمد سعید کی شخصیت کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس قسم کے انسان تھے۔ خوش مزاج تھے، خوش اخلاق تھے، خوش لباس تھے اور قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ کسی بھی قسم کے لالچ سے بغیر وہ لکھتے تھے، نہ تو ان کو دولت کا لالچ تھا اور نہ ہی شہرت کا۔
وہ صرف اپنے دلی سکون کی خاطر لکھا کرتے تھے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ ان کے مشہور ناول جو ہیں یا خاکوں کے مجموعے جو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے آپ کو، جیسا کہ ہم نے بچوں پہلے پڑھا کہ مرزا محمد سعید جو ہیں ان کے مذہب اور باطنیت، ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، خواب ہستی اور یاسمین جو ہیں یہ بھی ان کے مشہور ناول ہیں جو کہ انہوں نے بغیر کسی قیمت کے چھپوائے تھے۔ بچوں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور ان کو اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی املا بھی ساتھ ساتھ درست ہو سکے اور آپ کی املا میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی کم سے کم ہوں۔ کل تک کے لیے بچوں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔